السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ آج ایک دوسری ایپیسوڈ بھی آئے گی، تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں اس کو پڑھنا۔ بے پناہ پیار کی قسط نمبر 31۔ رامین۔ ارتضیٰ حواس باختہ ہو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ آس پاس سے گزرتے لوگ بھی اب جمع ہونے لگے تھے۔ بیٹا انہیں ہسپتال لے کر جائیں، جلدی، ان کی حالت بگڑ رہی ہے۔ بھیڑ میں کھڑی ایک عورت کے کہنے پر ارتضیٰ بھاگتا ہوا گاڑی تک آیا اور اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ رامین، آنکھیں کھلی رکھیں، ہم بس پہنچنے والے ہیں ہاسپٹل۔ وہ ڈرائیو کرتے ساتھ بار بار اسے پکار رہا تھا کہ وہ ہوش میں رہے۔ اس کا گال تھپ تھپاتے ارتضیٰ کو لگ رہا تھا کہ وہ یہیں فنا ہو جائے گا، کیونکہ رامین کسی بات پر کوئی رسپانس نہیں کر رہی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ جتنی بڑھا سکتا تھا ارتضیٰ نے بڑھائی۔ ہاسپٹل پہنچتے وہ جلدی سے اترا اور اس کی سائیڈ آتے اسے باہوں میں اٹھاتے دیوانہ وار اندر کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر! وہ پرسکون رہنے والا دھیمے لہجے کا مالک لڑکا آج چیخا تھا کہ بات محبت پہ آ گئی تھی، اور اس جگہ آ کر ہر کوئی ہار جاتا ہے۔ اچھا خاصا میں نے فلو خراب کر دیا محبت پہ۔ ڈاکٹر نے اسے آئی سی یو میں شفٹ کیا اور جلد از جلد آپریشن سٹارٹ کیا۔ ارتضیٰ وہاں پریشانی کے عالم میں یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا، پھر اچانک کچھ سوچتے وہاں سائڈ پہ بیٹھی ایک عورت کو دیکھا جو اپنے کسی پیارے کے لیے نوافل ادا کر رہی تھی۔ اس عورت سے جائے نماز لیتے ارتضیٰ نے حاجت کے نوافل کی نیت باندھی۔ اس نے نفل پڑھے اور سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا نہیں تھا اس خاموشی میں؟ دعا، التجا، درد، تکلیف، محبت، چاہت۔ وہ شخص جو اس احساس سے آج تک ناواقف تھا، آج اس احساس کے سرخرو ہونے کے لیے گڑگڑا رہا تھا۔ اسد کا رویہ شاہین بیگم کے ساتھ کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا۔ اب وہ انہیں کبھی کبھی مخاطب کر لیا کرتا تھا اور کافی عرصے سے زبان درازی بھی نہ کی تھی۔ شمائلہ بیگم نے شاہین بیگم کو اپنی طرف بلایا تھا کہ انس اور زمل نے کل واپس آنا ہے اور پھر ان سب کی رخصتی بھی کرنی ہے، تو سب فنکشنز کے لیے انہوں نے پہلے ہی انہیں اصرار کر کے بلا لیا تھا۔ وہ بھی آدھا گھنٹے پہلے ہی پہنچی تھیں۔ اسد انہیں چھوڑنے آیا تھا مگر اندر نہیں آیا، کچھ کام کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ شمائلہ، رامین اور ارتضیٰ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے؟ شاہین بیگم نے سوال کیا کہ سب بچے ان سے مل چکے تھے، بس رامین اور ارتضیٰ نہیں آئے تھے ملنے۔ باجی، انہیں قبرستان جانا تھا، رامین کی بہن کی قبر پہ۔ ابھی تک تو آ جانا چاہیے تھا ویسے، شمائلہ بیگم نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فون کر کے پوچھ لو، کیا پتہ گھومنے پھرنے چلے گئے ہوں۔ شاہین بیگم نے شمائلہ بیگم کو پریشان ہوتے دیکھ کر کہا، کیونکہ ارتضیٰ کبھی بھی اتنی دیر گھر سے باہر نہیں رہتا تھا، اور اگر رہتا بھی تھا تو بتا دیا کرتا تھا، مگر اب وہ لوگ صبح کے نکلے ہوئے تھے اور شام ہونے کو آئی تھی۔ شاہین بیگم کی بات سنتے شمائلہ بیگم نے ارتضیٰ کو کال کی۔ کچھ دیر رنگ ہونے کے بعد کال اٹھا لی گئی، لیکن دوسری طرف سے ملنے والی خبر پر شمائلہ بیگم بخلا گئیں۔ تم فکر مت کرو بیٹا، تمہاری خالہ آئی ہوئی ہیں، ان کا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو ہے، ہم بس ابھی آ رہے ہیں ہاسپٹل۔ شمائلہ بیگم کی بات سنتے شاہین بیگم بھی پریشانی سے ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ ای بی بھی وہیں آیا ہوا تھا تو انہوں نے اسے بلایا اور جلدی سے ہاسپٹل کے لیے نکلیں، جبکہ سمیرہ بیگم سلیمان صاحب کے ساتھ کسی کام سے گئی ہوئی تھیں تو وہ زویا کو بتاتے گھر سے نکلے۔ ارتضیٰ جائے نماز سے اٹھا تو ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ ان کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہیں؟ ان کا خون بہت بہہ چکا ہے، اب جلد از جلد خون کا انتظام کروائیں، ان کا پلس ریٹ گر رہا ہے۔ ڈاکٹر رپورٹس دیکھنے جا چکے تھے، جبکہ ارتضیٰ سوچ رہا تھا کہ بلڈ کہاں سے ارینج کرے۔ ابھی وہ کسی سے رابطے کرتا کہ اس کا موبائل رنگ ہوا، دیکھا تو گھر سے کال تھی۔ اس نے اٹھاتے شمائلہ بیگم کو سارے معاملے سے آگاہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ شاہین بیگم کا بلڈ گروپ میچ کرتا ہے۔ ارتضیٰ نے انہیں جلد از جلد آنے کا کہا اور آئی سی یو کے دروازے پہ بنے شیشے سے اندر لیٹی اپنی محبت کو دیکھنے لگا۔
جو آکسیجن ماسک لگائے بے ہوش پڑی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ اینڈ فائنلی اٹس ڈن، عاصم ہاتھ چھاڑتے ہوئے بولا کہ 3 گھنٹے لگا کر اس نے آخر کار اپنے ہاتھوں سے زنیرہ کے لیے جیولری تیار کر ہی لی تھی۔ ویل میٹ یو سون مسز عاصم۔ زنیرہ کو سوچتے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ عاصم نے جلدی سے اٹھ کر چیزیں سمیٹیں اور وارڈروب سے کپڑے لیتے واش روم میں گھس گیا۔ 10 منٹ بعد وہ واش روم سے نکلا اور سامان اٹھاتے باہر کی طرف چلا گیا۔ گائز مجھے اس قدر نیند آ رہی ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی میں پڑھ رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ شاہین بیگم نے رامین کو خون دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹرز باہر نکلے تو سب نے بے چینی سے ڈاکٹر کو دیکھا تو ڈاکٹر بولا اب وہ خطرے سے باہر ہیں اور کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، کل رات تک ڈسچارج بھی کر دیا جائے گا۔ میں ان سے مل سکتا ہوں ڈاکٹر؟ جی، لیکن صرف ایک شخص ہی مل سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی اگلی بات سننے سے پہلے ارتضیٰ ICU میں داخل ہو گیا۔ شمائلہ اور شاہین بیگم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوائیوں کا اثر کم ہوا تو رامین نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، مگر سامنے کا منظر دیکھتے نہ سمجھی سے نظریں ادھر ادھر گھمائیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ دائیں جانب دیکھا تو سارا معاملہ سمجھتے مسکرا دی۔ ہسپتال کا سارا کمرہ پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بیڈ کے سامنے دیوار پر لائٹوں کے درمیان لکھا تھا ہیپی نیو ایئر لو آف مائی لائف۔ ہائے، ہمیں بھی کوئی ایسے کرے۔ ارتضیٰ آہستہ سے قدم اٹھاتا بیڈ کے پاس رکھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھامتے لبوں سے لگایا۔ رامین مسکرائی۔ میں تو سوچ رہا تھا آپ شرمائیں گی، لیکن آپ تو مسکرا رہی ہیں۔ اس کے گال پہ لب رکھے، اس کے لمس پر رامین کے گال دہکے۔ میں بہت ڈر گیا تھا وائفی۔ اس کے لہجے کی تڑپ محسوس کرتے رامین نے آنکھیں آرام سے بند کر کے کھولیں، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ I'm sorry، میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ ارتضیٰ پلیز آئندہ ایسے نہ کہیے گا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ پلیز ارتضیٰ، اس کی بات ٹوکی، میری زندگی میں سکون آپ لائے ہیں، ایسے کہہ کر مجھے بے سکون نہ کریں۔ سوری، مسکرا کر کہا۔ سوری بھی نہ کہیں۔ اپنی بات بیچ میں چھوڑتا ہنس دیا کیونکہ وہ پھر سے سوری کہنے لگا تھا۔ حد ہے یار، یہ کہاں سے لڑکے آتے جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ سوری کہہ دیتے ہیں۔ رامین بھی ہنس دی۔ دونوں ہنستے رہے، پھر یک تک ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مجھے وش نہیں کیا آپ نے نیو ایئر؟ او ہیپی نیو ایئر۔ اتنا روکھا نیو ایئر، اسے گھورا۔ تو پھر میں نے اتنی تیاری کی آپ کے لیے۔ خوبصورتی سے سجائے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ بھی کچھ اسپیشل طریقے سے وش کریں۔ اس کی آنکھوں کی تحریر پڑھتے نظریں دوسری طرف مرکوز کرنی چاہییں، مگر ارتضیٰ نے اس کی تھوڑی پکڑتے کوشش ناکام بنا دی۔ کریں وش۔ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے کہا، ارتضیٰ جانے ارتضیٰ اجازت دیں۔ رامین نے نظر جھکا دی۔ اس کے انداز سے سرشار ہوتا اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھا گیا۔ رامین کے ایک ہاتھ پہ ڈرپ لگی تھی، دوسرے ہاتھ سے ارتضیٰ کا کالر تھام کر اسے خود کو محسوس کرنے دیا۔ ان چند گھنٹوں میں بہت تڑپا ہوں میں، یہ سوچ کر ہی جان جا رہی تھی کہ آپ کو کھو دوں گا۔ آپ میں جان بسنے لگی ہے رامین۔ اس کا اتنا خوبصورت اظہار رامین کو مغرور بنا رہا تھا، اور شاید شوہر کے معاملے میں بیوی کو مغرور ہونا بھی چاہیے۔ I love you مسز رامین۔ ارتضیٰ شاہ اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی۔ ہم ہاسپٹل میں ہیں، ڈونٹ وری، یہ پرائیویٹ روم ہے، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن کوئی لیکن نہیں، آپ نے آج مجھے بہت پریشان کیا ہے، اب سزا کی حقدار ہیں آپ۔ اس پہ جھکتے بولا، جبکہ رامین نے گھورا جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہے تھے میں غلط ہوں، اب مجھے ہی سزا دے رہے ہیں۔ لیکن ارتضیٰ اس کی کوئی بھی بات خاطر میں لائے بغیر اس پہ جھک کر اپنی دن بھر کی ٹینشن اس کے ساتھ بانٹنے لگا۔ رامین کو مزاحمت کرنا بیکار لگا۔
کچھ لمحے اسے محسوس کر کے خود ہی پیچھے ہو گیا کہ وہ ابھی اس حالت میں نہیں تھی کہ اتنی شدت برداشت کرتی۔ آپ ریسٹ کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ خود پہ ضبط کرنے کی خاطر باہر چلا گیا۔ رامین بھی سکون سے آنکھیں موند گئی، ایسے کہتا کہ تو روبرو آگے دھڑکنیں بےداشت تڑپنے لگیں۔ اچھا، یہ وہ جو گانا ہے نا، میرے رشک کا مرد انہیں پہلے نظر، اس کے لیرکس ہیں۔ سارے کمرے میں گانے کی آواز گونج رہی تھی اور زنیرہ ابراہیم نئی ڈریس پہنے بیڈ پہ بیٹھے آئس کریم سے بھرپور انصاف کر رہی تھیں۔ کیا بات ہے، میرا بھی بڑا دل کرتا ہے فل ٹھنڈ کا موسم ہو اور میں آئس کریم کھاؤں۔ کھڑکی پھلانگ کر آتا عاصم پہلے تو گانے کی آواز سے چونکا، لیکن پھر زنیرہ کو دیکھتے مسکرانے لگا۔ تو میرے انتظار میں ہی بیٹھی ہیں آپ مسز خان زادہ؟ خود سے کہتے قدم زنیرہ کی جانب بڑھائے، جو ہر چیز سے بے نیاز آئس کریم سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ بھیا آئس کریم سے بھی کوئی اظہار محبت کرتا ہے؟ زونی اپنے کان کے قریب سنائی دیتی آواز پر زنیرہ کے دل نے بیٹ مس کی۔ نہیں یار، فہم ہے تیرا، وہ بھلا اس وقت کیسے آ سکتے ہیں ادھر؟ وہ کر تو خود سے باتیں رہی تھی، مگر اس کے پیچھے کھڑا شخص اس کی بڑبڑ بہت فرصت سے سننے آیا تھا، شاید اسی لیے ابھی تک اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلایا۔ وہ جو آئس کریم کھا کر اب اپنا موبائل پکڑنے کے لیے پیچھے مڑی تھی کہ سہیلیوں کے نیو ایئر وشز والے میسج پڑھنے تھے، اچانک کھانسنے لگی کیونکہ مقابل بہت غور سے اس کے چہرے کو نظروں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ آپ؟ جی میں۔ آپ یہاں؟ جی میں یہاں۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ زنیرہ نے آنکھیں بند کرتے خود کو ریلیکس کرنا چاہا، مگر مقابل تو آج اس کے ہوش ٹھکانے لگانے آیا تھا۔ شاید عاصم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنی جانب کھینچا تو وہ بکھلا گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی سے رومانس، کان میں سرگوشی کی۔ کوئی نہیں آئے گا۔ مجھے ہیپی نیو ایئر زونی خان زادہ۔ گمبھیر آواز میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوا۔ زنیرہ نے آنکھیں بند کر لیں کہ اب اسے ہٹانا تو اس کے بس سے باہر تھا۔ کہاں وہ ٹرک اور کہاں یہ سوزوکی مہران۔ حد ہے یار، یہ کہ ٹرک اور سوزوکی مہران، ویسے ٹرک اتنا بڑا اور سوزوکی بیچاری چھوٹی سی۔ یہ زنیرہ کی سوچ تھی، وہ بھی رائٹر کی ہو بھی نہیں سکتی، زنیرہ کی ہو سکتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے سب کا؟ عاصم جانتا تھا اس وقت ایسے اس نے اس کمرے میں جانا غلط تھا، لیکن دل ہر لاجک سے باغی تھا اور سب سے بڑھ کر حق ہونے کا خیال تھا جو اسے یہاں لے آیا تھا۔ آپ اس وقت کیوں آئے ہیں؟ آواز بہت آہستہ تھی مگر عاصم نے سن لی تھی۔ اپنی بیوی کو نئے سال کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ دے دی ہے نا، اب جائیں۔ یہ تو میں نے بول کر دی ہے۔ بول کر ہی دیتے ہیں، اور کیسے دیتے ہیں؟ سوالیہ انداز۔ پیار کر کے بھی دیتے ہیں۔ عاصم چھچورا کہو۔ زنیرہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ یہ شخص اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ تمہارے منہ سے اپنے لیے یہ لفظ سن کر جانے کیوں دل کو اچھا لگتا ہے۔ زنیرہ بے اختیار مسکرا دی۔ چھچورا منہ میں کہا، لیکن اس سانپ کے کانوں والے نے سن لیا۔ زنیرہ کے مطابق میرا چھچورا کہو نا، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہاری جدائی میں ہو گیا ہوں، لیکن اس بات کی وجہ سے میں خود پہ جبر کیے بیٹھا ہوں کہ بس کچھ دن کی ہی بات ہے، پھر تم نے میری باہوں میں ہی آنا ہے۔ لہجہ گمبھیر تھا۔ زنیرہ کو اپنا دل پسلیاں توڑ کر باہر آتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ دھڑکنیں سنبھال کے رکھو، ابھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور یہ تیز ہوئے جا رہی ہیں۔ زنیرہ سے اب بولنا محال ہو رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے عاصم تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ یہ میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھولوں سے بنائی جیولری اس کے آگے کی۔ میری خواہش ہے مہندی کے فنکشن میں تم یہی پہنو، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے جانتا تھا کہ زنیرہ اس کی خواہش کا احترام ضرور کرے گی۔ زنیرہ بھی مسکرا دی۔ اس شخص کی محبت کا انداز نرالا ہی تھا۔ کچھ دنوں میں مہندی ہے، میری پسند سے خود کو سجانا، میں تمہیں دیکھنے کو بے قرار رہوں گا۔ یہاں بھاری گمبھیر آواز میں کہتا وہ جس راستے آیا تھا اسی راستے واپس چلا گیا، جبکہ زنیرہ جانے کب تک اس کی قربت کے سحر میں ڈوبی رہی۔ گانا تو کب کا بند ہو چکا تھا،
مگر زنیرہ کو ابھی بھی سنائی دے رہا تھا. ہاں جب دل میں گانے بجے تو گانے ہی سنائی دیتے ہیں. شاید اب دل گا رہا تھا. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. اچھا جی، تو کیسی لگی آپ سب کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور بس یہ بتائیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. سب کے لیے کرم نوازی فرمائے اللہ تعالیٰ جی. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.